بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الہ العالمین. خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. خامخواہ حیدرآبادی دکنی زبان کے تھے. عزیزان گرامی قدر، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت حزقیہ علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ قصص الانبیاء حضرت حزقیہ علیہ السلام سے متعلق جو حوالہ جات پیش کر رہے ہیں اس میں کیا چیز کی کمی ہے یہ ہم آخر میں پیش کریں گے. لیکن ہم کچھ باتیں جو قرآن کی سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن شریف کا اور 77 تا 89 تین آیت ہم نے پیش کی ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفے کے ایک قطرے سے بنایا پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑا کرنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسی خلق قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا. کہنے لگا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل شیء علیم. کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، بنایا، خلق کیا. اور پھر اس کے فوری بعد ہم جب سورہ قاف 50واں سورہ اس کے آیت نمبر 43 میں دیکھتے ہیں انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہمارے اور مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے. عزیزان گرامی قبل اسی لیے جب کسی کے انتقال کی اطلاع ملتی ہے تو فوری زبان سے برجستہ یعنی بے ساختہ ادا ہو جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا، پلٹ کر جانا ہے، رجوع کرنا ہے. کیا ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس کی طرف جانا ہے یا نہیں، یا صرف زبانی جمع خرچ ہے، ایک رٹی رٹائی چیز ہے. ایسا نگرانی سورہ رعد وَإِنَّ تَعَجُّ فَعَجَ قَوْلَهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تو تعجب کی بات چاہتے ہو؟ ان کا یہ کہنا عجب ہے کہ کیا ہم مٹی ہو گئے تو کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے. یہی وہ ہے جو اپنے رب سے منکر ہو گئے اور انہی کے گردن میں طوق ہوں گے اور یہی دوزخی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں دو بات، جو اپنے رب سے، اس خالق اکبر سے، خلاق عالم سے، اس رب کائنات سے منحرف ہو گیا، چھوڑ دیا اس کو اور باقی تمام دنیا کی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ ہاں اسے اسی نے پیدا اس کی طرف جانا ہے. اسی طرح سورہ رات کا آیت نمبر 8 ہے اور اس کا ترجمہ کچھ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے جو کچھ پیٹ میں سکڑتا اور بڑھتا ہے اس کے ہر چیز کا علم ہے. پھر سورہ حج میں آواز دی 22واں سورہ قرآن شریف کا آیت نمبر 5 میں ہے اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بغیر نقشہ بنی ہوئی سے بنایا، اور ہم تمہارے ظاہر کر دیں کہ ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر بال لاتے ہیں، پھر تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو، اور کچھ تم میں مر جاتے ہیں اور کچھ تم میں نکمی عمر تک پہنچائے جاتے ہیں. سمجھ بوجھ کے درجہ پا کر سمجھی کی حالت میں جا پڑتے ہیں. کیا مطلب؟ اور تم زمین کو سوکھی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اگ آتے ہیں، اور اس اگے ہوئے لکڑی سے پھر آگ جلاتے ہیں، اس سے کھانا تیار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں قرآن شریف کی آیت، یہ 6 صدی عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی.
اور یعنی تقریباً 1434 سال یا 40 سال قبل کا واقعہ ہے جو کتاب قرآن شریف میں درج ہے، اور بہت یقیناً یہ بہت فخر کی بات ہے۔ اور اکثر ہمارے بھائی کہتے دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہا، بے شک کہا۔ کیا کہا کہ پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش کی دلیل مخالفین اور منکرین قیامت کے سامنے کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں دوسری بار کی زندگی سے انکار ہے تو ہم اس کی دلیل میں تمہاری پہلی دفعہ پیدائش تمہیں یاد دلاتے ہیں، اور تم اپنی اصلیت پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی بنایا، یعنی تمہیں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جن کی تم نسل سے ہو، پھر تم سب کو ذلیل پانی کے قطروں سے پیدا کیا، جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی، پھر گوشت کا ایک لڑتھڑا بنایا۔ 40 دن تک تو نطفہ اپنی شکل میں بڑھتا اور پھر حکم الہی سے اس میں خون کی سرخ پٹی پڑتی ہے، پھر 40 دن کے بعد ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت و شبیہ نہیں ہوتی۔ پھر رب العالمین اسے صورت عطا فرماتا ہے، سر، ہاتھ، سینہ، پیٹ، ران، پاؤں، ان کل اعضاء بنتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی اس سے پہلے بھی حمل ساقط ہو جاتا ہے، کبھی اس کے بعد گر پڑتا ہے، تو تمہارے مشاہدے کی بات ہے، کبھی ٹھہر جاتا ہے۔ اعزاز گرامی، آج ترقی یافتہ دور میں سائنس نے مادہ اور روحانیت کو بڑی ترقی دی ہے۔ آج جنین رحم مادر میں وہاں سے لے کر کے اور ایک بچے کے اخراج تک کا پوری مووی بنائی گئی، اور اس کے ذریعہ انسان کو بتایا جاتا ہے دیکھو کیسے کیسے ہم نے کیا ہے۔ آج سائنس کا کوئی اختیار ہے کہ وہ رب العالمین کو مانے یا نہ مانے، لیکن جو کچھ انسان بناتا ہے وہ پہلے سے خدا بنا چکا ہے۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ انسان نے جو بنایا وہ کب سے بنایا۔ سائنس نے ترقی تو بہت بعد میں کی۔ ہم قرآن کی آیت پیش کر چکے آپ کو جو 14 سال پہلے کہا گیا ہے، بہت فخر کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے تقریباً 800 قبل مسیح سے پہلے کی بات ہے، یعنی اگر آپ جوڑیں گے تو 600 اور 800 1400 سال ہو گئے، 1600 سال، 800 سال قبل مسیح حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر بہت مشہور ہے، ان کا صحیفہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ 10ویں باب کی 8 تا 12 آیت کی ہم صرف اردو میں اکتفا کر رہے ہیں، عربی کے لیے گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس وقت کی۔ تو 8ویں آیت میں کہ تیرے ہی ہاتھ نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا۔ اب یہ فخر کی بات نہیں ہے، آپ 14 سال کی کتاب پہ فخر کر رہے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام جن پر مصیبت ہی آئی اور بہت سارے مسائل سے، حادثات سے نبرد آزما ہوئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہی نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کو کامل کیا، پھر تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ شکوہ بھی ہے اس میں، اور اسے خلاقیت کے بارے میں علم روحانیت والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یاد کر کے تو نے گوندی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو مجھے پھر خاک میں ملائے گا؟ یعنی کون باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا دنیا میں ذلیل ہو، رسوا ہو اور ہر قسم کے تکالیف اٹھائے؟ کوئی باپ نہیں چاہے گا۔ تو جو کائنات کا بنانے والا ہے، خلاق عالم، وہ کب چاہے گا کہ ہاں انسان جس کو اس نے اپنی صورت پر شبیہ بنایا اسے وہ ذلیل کرے؟ نہیں۔ انسان جب ذلیل ہوتا ہے جب وہ رب کو بھول جاتا ہے، اپنے من میں دوسرے بت کو تیار کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے، تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ پھر 10ویں آیت میں کہتے ہیں کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں اڈیل دیا اور پنیر کی طرح نہیں جما دیا؟ اب یہ اہل علم کے لیے، وہ حضرات، وہ شادی شدہ جوڑے جو جانتے ہیں کہ ہاں کس طرح خدا تخلیق کرتا ہے، اب تشبیہ دی گئی ہے اس رقیق مادوں کو دودھ کی شکل میں کہ تو نے مجھے دودھ کی طرح اڈیل دیا اور پنیر کی طرح جما دیا۔ سوچے ذرا، پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ 12ویں میں تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ 15ویں میں اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ میں رسوائی میں بھرا ہوا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا ہوں۔ اعزان گرامی، اب 18ویں آیت میں کہ پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟
یہ ایک شکوہ ہے، کیونکہ مصیبت بہت زیادہ آ چکی تھی، اور یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اسے کوئی آرام ملتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے، جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ شکوے کے دفتر کھول لیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دیتا، دے دیتا، اور کوئی آنکھ مجھے نہ دیکھنے پہ پاتی، نہیں کہ میں دے دیتا جان۔ اور غالب نہیں کہتا جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان جان تو دے دیتا لیکن رب حق ادا نہیں کر سکتا، اور میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی میں سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ اب کیا میرے دن تھوڑے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں۔ انسان سورہ لمزہ میں پہلی آیت میں عجب انداز میں ہے، یہی چیز کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبر میں چلے آئے۔ قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ کیا ہے، کیسی جگہ؟ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین ہے، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔ اعزان کرام قدر، مختصر حضرت ایوب السلام کی تشریح ہے کہ اس پارے کی آیت کے بارے میں ہیرلڈ سینٹ جان وہ عجب انداز میں رقم تراز ہے کہ ہم اس حیرت انگیز پیرائی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جس میں مٹی کمہار سے اصرار کرتی ہے، خدا کی یاد دلاتی ہے خدا نے انسان کو پیدا کرنے میں ایسی ذمہ داریاں قبول کی جس سے وہ باوقار طور پر پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا، جسمانی ڈھانچے کے تشکیل، چمڑے اور گوشت کا چڑھانا، ہڈی اور نسوں کے ترقی میں دو پہلو اجاگر کیا گیا ہے۔ پہلا، جان کی نعمت اور اس کے اظہار کے لیے کئی پہلو ہیں۔ دوسرا، خدا تعالیٰ کی نگہبانی جس سے انسانی کی ذات کے سب سے اعلیٰ حصے یعنی روح کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں نے کہا دیکھو بحث کر کے ہار جاؤ، جیتو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو جیت جاتا، روح ہار جاتے ہیں۔ اگر جسم ہار جائے تو روح کو جیتا جا سکتا ہے، چونکہ ساری گفتگو روح پر ہوتی ہے، اور تصوف کا یہی ہے کہ روح کو بیدار کیا جائے۔ اعزان گرامی قدر، خداوند متعال نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس قدر سخت مصیبت میں کیوں مبتلا کیا؟ اصل میں ایوب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا کرنا چاہتے، لیکن چونکہ موت اور قبر کی بات ہو رہی ہے اور ان کے صحیفے میں یہ بات درج، ہم آگے چلیں گے چونکہ حضرت اس کا اسلام کا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے انہیں، یا آج کل کا انسان یہی سوچتا ہے کہ خدا ہم سے کیوں پیدا کیا، اور ایتھیسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہاں خدا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ویسے تاریکی میں چلا جائے جہاں روشنی بھی نہیں ہے، تاریکی اسے کچھ نہ راحت میں نہیں مل سکتی۔ اعزان گرامی قدر، اب ہم قصص الانبیاء کی وہ دو تالیف کے بارے میں کہ انہوں نے کیا رقم کیا۔ سب سے پہلے قصص الانبیاء، تالیف عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 عیسوی، یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کے 774 سال کے بعد یہ لکھ رہے ہیں، اور مترجم میں ابو الطلحہ محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 425 سے 427 میں رقم تراز ہیں۔ اور دوسری کتاب وہی بات، قصص الانبیاء کے تالیف علامہ ذوالفقار رزاقی صاحب ضیاء القرآن پبلش کیسز ہیں، اور صفحہ 623 سے 625 میں انہوں نے تاریخ طبری کے جلد اول صفحہ 237 اور تذکرۃ الانبیاء صفحہ 283، اور یہ دونوں قصص الانبیاء کے جو تالیف ہیں، تالیفین حضرات یعنی جناب ابن کثیر اور ساقی صاحب نے کم و بیش اپنے اپنی کتاب میں حضرت حزقیل کے متعلق جو علمی ذخیرہ اخذ کیا ہے وہ تفسیر بغوی جلد 1 المعروف از امام الکبیر ابو محمد حسین مسعود الفرا بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو 516 ہجری قبل مسیح۔ اب آپ دونوں کو دیکھیں گے کہ یہ حضور کے 500 سال کے بعد، یعنی 200 سال مزید آپ نے تو البتہ علامہ ذوالفقار ساقی صاحب اپنے تالیف کے صفحہ 623 اور تیسرے پیرا میں ایک عجب حوالہ لکھا انہوں نے، میں اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ انجیل مقدس باب 1 آیت 1 تا 4، توجہ،
میں اس پورے گفتگو میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور آخر تک کچھ بات کرنی ہے آپ سے. آپ کی جسارت کروں کہ آپ اپنی توجہ مبذول رکھیں گے، کرانا چاہتا ہوں. اور یہ حوالہ انہوں نے تذکرۃ الانبیاء کے صفحہ 238 سے لیا ہے، اور حوالہ آپ کی خدمت عالیہ میں گوش گزار کر دیں. وہ تفسیر بغوی جلد 1 اور صفحہ ہے 335. اس میں انہوں نے تعاون کا مرض کے بارے میں لکھا ہے، وہ ہم بتائیں گے آگے چل کر. وہ کہتے ہیں کہ تعاون کا مرض تھا اور لوگ مر رہے تھے، اور خدا نے کہا تھا جہاد کرنے کے لیے، اور جہاد نہیں کیا، اسی لیے تعاون کا مرض آیا. اور اس کے بعد پھر یہ اس مرض میں مبتلا ہوئے، لوگ مرنے لگے اور وہاں سے بھاگنے لگے. تو پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا. اچھا عزیزان گرامی، اگر آپ تحقیق کریں گے تعاون کا مرض کب آیا، یہ 17 سے کچھ عیسوی میں آیا ہے، اور 18 سے کچھ میں اس کی تحقیق میں تعاون کا مرض جو ہے وہ جراثیم پائے گئے. تو اس زمانے میں تعاون کہاں تھا؟ اگر آج سے 50 سال کے بعد، 50 سال پہلے آج کوئی تاریخ لکھے کہ سن 1947 میں جی کورونا آیا تھا، تو کورونا تو ابھی 2019 میں آیا. 1947 میں کورونا کہاں تھا؟ یہ ہے تاریخی غلطیاں جو کہ پتہ نہیں کیوں کر جاتے ہیں. اب تحقیق کا زمانہ ہے، اسی لیے بہت محتاط کی ضرورت ہے. ذوالفقار علی ساقی صاحب نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے نام میں زے کا نقطہ نکال دیا ہے، ہرقی لکھا ہے. اب دونوں کے معنی میں فرق ہو جائیں گے. اور حوالے وہ کریں کہ اصل کتاب کی جانب مبذول توجہ کرنا چاہتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت ہرقی علیہ السلام کے بعثت کے بارے میں انجیل مقدس میں جب آپ 30 سال کے ہوئے تو نہر کے کنارے اسیروں کے درمیان تھا، تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی. اسی ماہ کے 5ویں کو یہویکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں خداوند کا کلام بوڑھی کے بیٹے ہرقیل، جن کا اصل نام میں نے کیا بتایا، حزقیل علیہ السلام، کاہن عالم پر کسدیوں کے ملک میں نہر کے کنارے تھا، نازل ہوا، اور وہاں خدا کا ہاتھ ان پر تھا. اعزان گرامی قدر، پورے کلام مقدس میں 4 اناجیل ہیں. تو یہ جو انہوں نے لکھا ہے کس کی انجیل سے لکھا ہے؟ لوقا، متی، مرقس یا یوحنا؟ کیونکہ 4 اناجیل ہے، اسی اناجیل اربع کہا جاتا ہے. مسیح علیہ السلام کے آواز، وہ الفاظ یا ان کے جو ایکٹیویٹی تھے، جو ان کے کرامات تھے، معجزات تھے، ان کے اقوال سے ان کو قلم بند کیا ہے 4 اشخاص نے مختلف انداز میں. کہ قوم کو جہاد کا حکم ہوا، اور بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب انہوں نے ناپسند کیا. اس کے پہلو تو ہی کہ اللہ رب العزت پر موت طاری کر دی. جب موت کا اثر ہوئی تو وہ موت سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو دعا کی، مولا اے حضرت یعقوب اور موسیٰ کے پروردگار، تیرے بندے نے تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، انہیں نشانی دکھا. اب آئیے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں ایسی بات یا اہم نقطہ کی جانب توجہ مضبوط کرانا کی ہمت و حوصلہ سے کام لے رہے ہیں، جبکہ میں خود ایک طالب علم ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. اور جو علامہ ذوالفقار ساقی صاحب نے اپنی تالیف کے صفحہ 623 میں 3 پیراگراف میں ایک عجیب حوالہ انجیل مقدس باب 1 اور آیت 1 تا 4 اور حوالہ انہوں نے تذکرۃ انبیاء کے صفحہ 283 سے لیا ہے. کیا واقعی انجیل جلیل یا انجیل مقدس باب 1 تا 4 آیت میں یہ واقعہ مرقوم ہے یا نہیں؟ ہم اس سلسلے میں اناجیل اربع کی ہر انجیل کے پہلے 4 آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر آپ موازنہ کیجئے گا کہ کہاں یہ بات واقعی اس میں درج ہے کہ نہیں ہے. اور آخر میں پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اتہام ہے کہ نہیں ہے. اور جو علامہ ذوالفقار ساقی صاحب نے تحریر کی ہے، سب سے پہلے میں مسیح رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، پہلا باب، اس کی 1 تا 4 آیت. پہلی آیت میں ہے، کتاب میلاد یسوع المسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، یعنی کتاب مولود جو ہے حضرت یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، اس سے شروع ہو رہا ہے. دوسری آیت میں، ابراہیم ولد اسحاق و اسحاق ولد یعقوب و یعقوب ولد یہودا و اخوت،
ابراہم سے اسحاق پیدا ہوئے، اسحاق سے یعقوب پیدا، یعقوب سے یہودا اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ اب اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے نہر کا، نہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ تیسری آیت، وَيَهُودَ وَلَدَ فَارَسَ وَزَحْرَ مِنَ تَعْمَارَ وَفَارَسَ وَلَدَ حَصْرُون، یہودا سے فارس اور زہر تو تمر پیدا ہوئے، اور فارس سے حصرون، اور حصرون سے آرام پیدا ہوئے۔ ان کو رام بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھی آیت، وَآرام وَلَدَ عَنِندَاب وَعَنِندَاب وَلَدَ نَحْشُون وَنَحْشُون وَلَدَ سلمون، اور رام سے اننداب پیدا ہوئے، اور اننداب سے نحسون پیدا ہوئے، نحسون سے سلمون پیدا ہوئے۔ پانچویں آیت، وَسلمون وَلَدَ بُعِیض مِن رحب وبُعِیض وَلَدَ عبید ومن رعوس وعبید ولد یسی، اور سلمون سے بعیض راہب پیدا ہوئے، اور بعیض سے عبید پیدا ہوئے، اور عبید سے یسی پیدا ہوئے۔ چھٹی آیت، ویسی ولد داؤد الملک وداؤد ملک ولد سلیمان من یتی لتی ارواح، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوئے، داؤد بادشاہ سلمان پیدا ہوئے۔ یہاں تو کہیں نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے نہر پہ دیکھا اور یہ ہے۔ دوسرا ہے مرقس کی انجیل، اب میں عربی نہیں بلکہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ میں تحریر ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرتا ہے۔ اور تیسری آیت میں ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اور چوتھی آیت، یوحنا آئے اور بیابان میں بپتسمہ یعنی غسل طہارت دیتے، اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور بپتسمہ یعنی غسل طہارت توبہ کی منادی کرتے۔ یہ بپتسمہ ہر جگہ ہے، جو لوگ کسی پیری مریدے میں جاتے ہیں وہاں بھی غسل طہارت کرواتے ہیں۔ اب تیسرا انجیل جو حضرت طبیب لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل ہے، اس کے پہلے باب کی 1 4 آیت، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے، جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار بیان کرتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع میں دیکھے اور دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا، یعنی انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تیسری آیت میں اس لیے اس معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ چوتھی آیت، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ان تینوں اناجیل میں تو نہیں ہے، نہر کی بات، وہ اسیروں کی بات ہو سکتا ہے چوتھے انجیل میں ہو، اور چوتھی انجیل جو ہے وہ حضرت یوحنا رسول کے معرفت لکھے انجیل اس کے پہلے باب کی اور چوتھی آیت میں ہے۔ فی البداء کان کلمۃ وکلمۃ کان عند اللہ وکان کلمۃ اللہ۔ کلمۃ اللہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور دوسری پہ ھذا کان فی البداء عند اللہ، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ کل شیء من کان بغیرہ ولم یکن شیء مما کان، یعنی سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو۔ ابھی کس کی طرف اشارہ؟ کلمۃ اللہ کون ہے؟ روح اللہ کون ہے؟ اس میں زندگی تھی، اور زندگی آدمی کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا اور تاریکی سے قبول نہ کیا۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس کتاب سے نقل کیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس نہر کا کیا نام تھا؟ یہ باتیں آپ خاص توجہ کے مطالعے میں سب سے پہلے عربی زبان پھر قومی زبان، لیکن چونکہ اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے اس لیے صرف اردو میں اکتفا کروں گا۔ 30ویں برس، یہ کس کے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کے پہلے صحیفہ کی پہلی سے 3 آیت، اس میں یہ باتیں درج ہیں۔ 30ویں برس 4 مہینے کی 5ویں تاریخ کو یعنی 5ویں روز، جب میں اسیروں کے درمیان نہر کبار کے کنارے تھا تو آسمان یعنی افلاک کھل گئے اور میں نے خدا کی رویا دیکھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس 4 مہینے میں یویقین بادشاہ کی جلاوطنی کی اسیری کے 5واں برس تھا۔ تیسری آیت، خدا کا کلام بوزی کے بیٹے، بوڑھی نہیں ہے، انہوں نے لکھا بوڑھی نہیں، بوزی کے بیٹے حزقیل کاہن پر، جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا، نازل ہوا۔ لیکن بات پوری کرنی چاہیے تاکہ سامعین کے یا قارئین کے ذہن میں اتر جائے، مبہم نہ ہو۔ اچھا، اب وہاں خدا کا ہاتھ اس پر تھا۔ سوال ہے کہ حزقیل کون تھے؟ ان کی کتاب کا مصنف کون اور کس نے لکھا؟ انہیں کس خاص لقب سے مخاطب کیا گیا؟ ایک سوال میں کئی سوالات ہیں۔
پہلے یہ کہ حزقیل کا نام حزقیل یا حزقیائل بھی کہا جاتا ہے، لغوی معنی ہے، اور کہ خدا کا زور. ان کا خاندانی پس منظر ہم پیش کر چکے تھے کہ ان کا تعلق کاہن خاندان سے تھا، اور خدا نے حزقیل اسلام کی کتاب کا خود مصنف ہے، وہ خدا جو عجیب مشیر قادر مطلق خلاق عالم ہے، اور مختص اور تحریر نویس حضرت حزقیل اسلام خود ہیں. اور وہ ایک یہودی نبی اور کاہن سے تعلق. آپ کی ولادت 627 قبل مسیح میں ہوئی، اور جب حضرت حزقیہ 25 برس کے تھے یعنی 597 قبل مسیح، تو یہوقیم اسیر ہوا، اس کے ساتھ ان کو اسیر کر کے لے جایا گیا تھا. یوں حضرت حزقیل ابتدائی زندگی میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیہ علیہ السلام کے ہم اثر تھے. تیسری بات، حضرت حزقیل نے اپنی نبوت کی تاریخ بڑی صحت درست کے ساتھ تحریر کی ہے. ان کی پہلی نبوت حزقیل اسلام کے پہلے باب کی دوسری آیت میں ہے، اور یہویاکین کی جلاوطنی کے 5ویں سال یعنی 593 قبل مسیح میں ملی. اور آخری نبوت حزقیل اسلام کے 29 باب کی 17ویں آیت کے مطابق، جس کی تاریخ جو درج کی گئی 571 قبل مسیح ہے. 571 آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ کسی اور کے لیے بھی منسوب کیا گیا ہے، کہیں یہاں سے تو نہیں. اب اگر ان کی خدمات میں ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے تو یوں خدمت کر کم از کم 22 سال پر محیط ہے. اگر کاہن کی حیثیت سے ان کی خدمات 30 سال کی عمر میں شروع ہوئی تو نبوت تک خدمات 50 برس کی ہوئی. عزیزان گرامی، ان کو جو خاص لقب دیا گیا ہے وہ ہے 92 مقامات پر آدم ذات، اور پوری کتاب مقدمہ سے 104 مقام پر آدم ذات کا استعمال کیا گیا. یہ رومن کیتھولک کے ترجمے میں ان کو ابن بشر کہا گیا ہے، اور پروٹسٹنٹ کے ترجمے میں اے آدم ذات کر کے مخاطب کیا گیا. صرف ایک آیت ان کے صحیفے کے 24ویں باب کے 24ویں آیت میں ہے حزقیل کہہ کے پکارا گیا ہے. عزیزان گرامی، اب چونکہ دامن میں گنجائش نہیں رہی، آج کی گفتگو ہم اختتام پذیر کر. انہیں کیوں چنا گیا تھا؟ لوگ بت پرستی کے شکار ہو گئے تھے، آج بھی بت پرستی ہے. اس کو روکنے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے، اسی کے بات کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے چاہیں. وہ دل کے حال کو جانتا، وہ ذہن کو جانتا ہے. تو آج کی گفتگو میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے، آپ اپنے قیمتی آرا سے آراستہ کیجیے گا. اسکرین پر ویب سائٹ، ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ جو بھی آپ کا مل جائے، اویلیبل ہو، آپ ہمیں اپنی قیمتی آرا کے ساتھ ساتھ آپ کو کتاب مقدس کی ضرورت ہے، وہ مزید مطالعہ کے لیے آپ لکھ بھیجیے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ پہ خدمت ارسال کر دیں گے. تو اگلی نشست میں ہم حضرت حزقیل اسلام کے مزید رویا کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر.